کہ کوئی ایسی چیز جس کو وہ پہلے حرام سمجھتا تھا اب وہ اس کو حلال سمجھنے لگا ہے تو وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کو وہ پہلے حلال سمجھتا تھا اب وہ اس کو حرام سمجھنے لگا ہے تو وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ احباب؟ موضوع پر بات ہو رہی ہے تیسرے جنگ عظیم اور دجال۔ موجودہ وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیسے وقت گزاریں، اس میں آج گفتگو کریں گے فتنوں میں مبتلا ہونے کی پہچان۔ سنن الورا فی الفتن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228، رواہ الحاکم صحیح والفقہ الذہبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 515۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں، سو جو دل اس فتنے کو پورا جانتا ہے تو اس دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے میں ڈوب جاتا ہے تو اس دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ نے بھی یہ روایت کی ہے اور اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ اسی طرح مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 515، ترجمہ: اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ فتنے میں مبتلا ہوا ہے یا نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کوئی ایسی چیز جس کو وہ پہلے حرام سمجھتا تھا اب وہ اس کو حلال سمجھنے لگا ہے تو وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کو وہ پہلے حلال سمجھتا تھا اب وہ اس کو حرام سمجھنے لگا ہے تو وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتا دی کہ اگر پہلے کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب وہ اس کو حلال سمجھنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور اگر غور کریں تو اپنی اصلاح کے لیے یہ بہت عمدہ نسخہ ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں کتنے ہی ایسے احباب اور بڑی کثرت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے پہلے گزرے ہوئے ہمارے بزرگان دین اور اولیاء اللہ اور والدین کو چھوڑ دیا اور اس موجودہ دور میں مختلف لوگوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین کا ایک نیا سوچنے کا انداز اختیار کر لیا، جبکہ دین تو وہ تھا جو پچھلے گزرے ہوئے پرانے وقت کے لوگ گزار گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور کامیاب ہو گئے۔ آج ہم لوگ اپنے نئے انداز سے تحقیق کر کے پرانے طریقے کو دین کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے دین کو اختیار کر رہے ہیں جو کہ فتنہ ہے، اور پرانے والے لوگوں کے دین کو ہم حرام یا ناجائز سمجھتے ہیں، اب کے نئے دین کو اختیار کر کے ہم حلال اور جائز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یوں ہی ویڈیوز کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ احباب ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں اور باقی تمام اپنے جاننے والوں میں بھی اس کو شیئر کریں اور دور سے دور تک کے لوگوں کو پہنچائیں تاکہ وہ ان باتوں کو سن کر اپنی ایمان کی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو ہر برے فتنے سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔